اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 21ویں روزے کے دن دعا پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان وسیم عباس آپ کی خدمات عالیہ میں پھر سے حاضر ہے۔ مومنین خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو جلوس دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں نکالے گئے وہ بخیریت اپنے انجام کو پہنچے اور عزاداری سید الشہداء عزاداری امیر المومنین انجام پائی اور تابوت بھی نکلے اور خیر و عافیت سے الحمدللہ تمام جلوس اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب خیریت سے کیا اور جتنے بھی عزادار ہیں وہ سب خیریت سے ہیں اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دنیا بھر میں علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ عزاداری کے پروگرامز چاہے آن لائن ہوں یا ڈائریکٹ فزیکلی پریزنس کی حوالے سے ہوں سب خیریت سے انجام پائے اور دنیا بھر میں امیر المومنین کی شہادت کے جلوس اور ذکر امیر المومنین شہادت کی مجالس جو ہیں وہ برپا کی گئی۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ دعا کے حوالے سے اور دعا میں مناجات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو ہم پڑھ رہے تھے اسی سلسلے کو ہم آگے جاری کریں گے اور مناجات امیر المومنین پر ہم مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں 1 گھنٹے کا ایک گھنٹے دورانیے کا یہ پروگرام ہے 5 سے 6 بجے تک آپ کی خدمات میں لائیو نشر ہوتا ہے المیدی ٹی وی سے۔ آپ اس پروگرام میں براہ راست کال کر کے شرکت فرما سکتے ہیں اور ہمارا ٹیلی فون نمبر ٹیلی ویژن کی سکرین پر آ جائے گا، آپ اس نمبر پر کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو مناجات امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے جاری و ساری تھی اور آج وہیں سے ہم گفتگو کو شروع کریں گے کہ جہاں پر کل ہمارا سلسلہ گفتگو رکا تھا۔ اس درمیان میں آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ٹیلی ویژن کی سکرین پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ امیر المومنین ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں اور پہلے فکرے میں ہی اور یہ پڑھ چکے ہیں سرسری طور پر، آج ہم اس کو ذرا اس کا اعادہ کریں گے کہ اے اللہ اس دن مجھے تیری امان چاہیے کہ جس دن نہ انسان کو اس کا مال فائدہ دے گا نہ اس کے بیٹے فائدہ دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ جو قلب سلیم لے کر گیا، جس کا دل سالم ہوا، جس کا دل پاک و پاکیزہ ہوا اور جس کا دل صاف ستھرا ہوا، وہی خدا کے ہاں کامیاب و کامران ٹھہرے گا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں کہ جس دن ظالم اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، اے کاش میں نے اس راستے پر چلنا اپنے لیے انتخاب کیا ہوتا کہ جس راستے پر رسول خدا نے چلنے کا حکم دیا ہے، جو راستہ رسول کا راستہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اور خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں کہ جس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اس پر ہماری گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے۔ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان کو بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر گویا گھسیٹ کے لایا جا رہا ہوگا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ، خدایا اس دن میں امان چاہتا ہوں، یوم لا تجزی والد عن والدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، کہ جس دن باپ بیٹے کی جگہ اور بیٹا باپ کی جگہ سزا نہیں پائے گا، ہر ایک اپنے کیے کی سزا خود بھگتے گا اور اے اللہ تیرا وعدہ حق ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں، اس دن تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جس دن ظالمین کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، جو اس دن کہیں کہ خدایا ہم سے بھول ہوئی، ہم سے چوک ہوئی، ہمیں معاف کر دے، ایک مرتبہ پھر بھیج، ہم جا کر تیرے دین پر چلیں گے، تیرے نبی کی آل کی فرما برداری کریں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، کسی کو واپس جانے کا موقع نہیں ملے گا۔
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ، خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، اور سارا امر اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ، خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں، اس دن تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس دن تیرا کرم چاہتا ہوں، تیرا لطف چاہتا ہوں، کہ جس دن نہ والدین کچھ مدد کریں گے، نہ اولاد کسی کام آئے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، میاں بیوی اولاد بچے ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ یہاں تک ناظرین محترم ہم کل تک گفتگو کر چکے ہیں، جو ہم نے مختصر اس کو ریوائز کیا۔ آج اس کے بعد کے مطالب کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اس درمیان میں آپ کسی بھی وقت ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر جو کہ اس وقت ٹیلی ویژن کی سکرین پر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ اس دن اے خدا ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ماں باپ بہن بھائی یہ سب دنیا کے رشتے ہیں، دنیا میں یہ رشتے محبت کے رشتے ہیں، یہ پیار کے رشتے ہیں، بلکہ اب تو دنیا میں بھی یہ رشتے دولت کے رشتے بن چکے ہیں۔ بہن بھائیوں میں وہ محبت کہاں رہی، رشتہ داروں میں وہ انس کہاں رہا، والدین اور اولاد میں وہ خلوص کہاں رہا۔ اب تو بچے بھی اگر والدین سے محبت کرتے ہیں تو لالچ سامنے ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ دنیا کا لالچ ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے اور دلوں میں اہل بیت کی محبت آ جائے، آخرت کی محبت آ جائے۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ اس دن ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ہر ایک گویا خود محتاج ہوگا اور اپنی آسانی کے لیے، اپنے آرام کے لیے وہ دوڑ رہا ہوگا کہ اسے کوئی نیکی مل جائے، کہیں سے اسے وہ شخص مل جائے کہ جس کا اس نے دل دکھایا تھا، کہیں اسے وہ مل جائے جس کا اس نے مال کھایا تھا، کہیں اسے وہ مل جائے کہ جس کا اس نے حق غصب کیا تھا، تاکہ اس سے وہ معاف کرا سکے اور اس کا یہ عذاب ٹل جائے۔ ناظرین محترم، دنیا میں خدا نے ہمیں یہ موقع دے رکھا ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اچھا کریں تو بھی کر سکتے ہیں، برا کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا حق کھا لیا ہے، دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے، اس سے معذرت کر لیں، اسے واپس لوٹا سکتے ہیں تو لوٹا دیں، اسے بتا دیں کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، عمدن یا سہون میں تو اسے معذرت طلب کرتا ہوں، دنیا میں اس سے معافی لے لیں۔ اگر کسی کو ناراض کیا ہے دنیا میں اس کو راضی کر لیں، اگر کسی کا نقصان کیا ہے دنیا میں اس سے معذرت کر لیں، دنیا میں ان کو خوش کر لیں۔ اگر کسی کو اذیت دی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی یتیم کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی بیوہ کا حق کھایا ہے، کسی بہن بھائی کا حق کھایا ہے، یقین مانیں دنیا میں بہت بڑا موقع ہمارے پاس موجود ہے، جا کر ان سے معذرت کر لیں، جا کر ان سے یہ کہیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کر ہوئی یا غلطی سے ہوگی، ہمیں معاف کر نہیں چکے۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو قیامت میں ہمارے ساتھ معاملہ بہت سخت ہوگا، اور ہم اس سختی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کی شرمندگی، دنیا کی ندامت آسان ہے، دنیا میں کسی کے پاس چلے جانا اور معذرت کر لینا آسان ہے، وقتی طور پر شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، یا ہو سکتا ہے آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے جانے سے آپ کی عزت کم ہوئی ہے اور جس کے پاس آپ گئے ہیں اس کی عزت بڑی ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو محسوس ہو، لیکن آخرت کے عذاب سے کہیں بہتر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شرمساری ہوگی، ندامت ہوگی، اعتراف جرم کریں گے تو گویا اپنے آپ کو مجرم قرار دے رہے ہیں، شرمندگی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی۔ آخرت کا جو عذاب ہے وہ کہیں سخت ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، وہ آخرت کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوگی، اور جن جن کو نقصان دیا ہے، جن جن کا دل دکھایا ہے، جس جس کو آپ نے اذیت دی ہے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی مخلوق میں، اتنے مجمع میں، اتنے رش میں، یہاں پر 100 بندوں میں کسی کو ڈھونڈنا پڑ جائے تو مشکل ہو جاتی ہے، اور قیامت کا رش اللوان الحفیظ کہ جہاں پر سب انسان اکٹھے ہوں گے،
اس ہجوم میں کیسے ڈھونڈیں گے جس کا ہم نے دل دکھایا ہوگا؟ اس ہجوم میں کیسے تلاش کریں گے جس کا مال کھایا ہوگا، جس کی غیبت کی ہوگی، جس کو ستایا ہوگا، جس کے خلاف واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائی ہوگی اور کسی کو ڈیفیم کیا؟ کہاں ڈھونڈیں گے انہیں؟ آج وقت ہے، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے ہم نے، اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اگر کسی کو اذیت دی ہے، آئیے آج ان سے معذرت کر لیں، اپنا دل بڑا کریں۔ آج معذرت کرنا آسان ہے، قیامت میں نہ وہ ملیں گے اور نہ اس وقت معافی ملے گی، اور اگر اس وقت معافی نہ ملی انجام جہنم ہے، انجام برا ہے، ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور یقین کریں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم ناتواں ہے، ہمارے جسم کمزور ہے، ہم آخرت کی آگ، دنیا کی آگ کو تو ہم برداشت کر نہیں سکتے۔ دنیا کی آگ کی جس کی نسبت آخرت کی آگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، دنیا کی آگ کچھ نہیں ہے، اس کی حرارت، اس کی حدت کچھ نہیں ہے آخرت کی آگ کے مقابلے میں۔ ذرا سی یہ آگ ہمیں جلا دے، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور آخرت کی آگ کی جو اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ لہذا آئیے آج اگر کسی کا ہم نے حق غصب کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو اذیت دی ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، آج ان سے معذرت کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی ہماری عزت کم نہیں ہوگی، کوئی ہماری ناک نہیں کٹے گی۔ بہتر ہے اگر تھوڑی شرمندگی ہو بھی گی، ندامت ہو بھی گی، تو کون سی بڑی بات ہے، آخرت کے عذاب سے تو بچ جائیں گے، قیامت کی گرمی، قیامت کے ہولناک عذاب سے تو محفوظ رہیں گے۔ آئیے جن جن کا دل میں نے دکھایا ہے، جن جن کو میں نے اذیت دی ہے، جو جو مجھ سے ناراض ہے، آج میں ان سے بات کروں اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ہر روز ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ، اے خدایا اس دن میں تیری امان چاہتا ہوں، اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی۔ اللہ اکبر۔ خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں جس دن مجرم چاہے گا کہ آج عذاب سے بچنے کے لیے اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کو اپنی پناہ بنائے۔ اللہ خدایا اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کون ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں سلمہ بہن؟ جی جی، اللہ کا شکر مولا صاحب، اور مولا کا غم اتنا بڑا غم ہے کہ کائنات کے مولا جو تھے نا وہ چلے گئے، بہت زیادہ غم دن ہے آج نا، مگر پروردگار کا شکر ہے کہ آج بہت صاف خیریت سے پاکستان میں ہمارا جلوس نکلا، اور الحمدللہ جس جذبے سے نکلا آپ نے دیکھا ہے، اور آپ بھی یہاں ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہر ایک کو اسی طرح جذبہ رہنا چاہیے، تو ہمارا مولا کے نقشے قدم پہ مولا چلا ہے، پروردگار بڑی خوشی ہوئی، اور اتنی دعائیں مانگی اللہ میں، جہاں جہاں جلوس نکلے صاف خیریت سے، اور سب کو ایمان میں رکھے مولا۔ بس یہی ہے، بس یہی ہے کہ مولا بس یہ جلد سے جلد مانا کا ظہور ہو جائے، اور ہر جگہ مولا کے چاہنے والے ہوں نا پوری دنیا میں نا، ان کے نقشے قدم چلے۔ اور مولا صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے لیے ادھر آپ نے جو کھولا ہے اپنے بزرگوں کے لیے، حاضر ہے مولا علی کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کو گناہوں کو معاف کرے، جنت الباقی میں وہ جگہ دے، ان کے سلسلے سے فائدہ، اور والدین کا میرا نام لکھوا دیا مولانا صاحب، میری والدہ کا نام ہے حسینی بیگم، اور والد کا نام ہے سید طاہر حسین زیدی، اور میری ساس کا نام ہے سائرہ خاتون ہے، اور میرے سسر کا نام ہے منظور حسین ہے۔ تو مولانا صاحب یہ تھوڑا، اور میرے بھائی کا نام ہے مستحسن زیدی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی میرے بھائی کی، تو جی جی، اور مولانا صاحب یہ آپ کو تو، اور بچوں کا نام ہے ایک دفعہ کلیئر کر دیتی ہوں، اس لیے کہ نا وہ تھوڑا سا بولنے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میری بیٹی کا نام ہے شان زہرا، اور بیٹے کا نام ہے محمد وسیم عباس، اور بیٹی کا نام ہے نگہت زہرا، اور بیٹے کا نام ہے حسین عباس، نواسے کا نام ہے واصل، اور نواسے کا نام ہے حیا فاطمہ، اور دماد کا نام ہے
اور हादी रजा रिजवी और दूसरे तमाम करामे हैं वो हसन तो मैं सलमा और जफर। इसलिए मौलाना साहब आपके पास इतना टाइम नहीं होता, नाम बोले तो मैं बोल देती ताकि ये नहीं सब नहीं, लोग याद रखें मेरे नाम जरूर को, जरूर लोग जरूर, भी याद रखें। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल 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 मौला बिल्कुल। के सदके में अल्लाह में आपके बुजुर्गों को और मफरत करे और आमीन आप आमीन अपने फैमिली के साथ खुश रहें, और जितने भी काम करने वाले हैं सब को अल्लाह कामयाब करे, मौला के नक्शे कदम पे चलाए और आमीन मौला का जल्द से जल्द ज़हूर हो। आमीन। और हम पढ़ेगा हमारी मौत हो तो मौला की मोहब्बत में हो, सुभान अल्लाह, मुस्तरी की मोहब्बत में नहीं होनी चाहिए, बेशक बेशक मौला की बेशक। मोहब्बत में हो। तो बस ये है कि जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहन सलमा, आपने हमें ह्यूस्टन से कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बच्चों के लिए, आपके दामादों के लिए, वासिल के लिए, शान जहरा के लिए, मोहम्मद वसीम अब्बास, निगत जहरा, हैया फातिमा, हादी रिजवी, हसन रजा, जफर अब्बास साहब, सब के लिए दुआ गो है खुदा सबको अजर जजील दे, तूले उम्र दे। आमीन टीम पूरी खुश रहे आमीन और इसी तरीके से काम अंजाम दें और हर जगह मौला के चाहने वाले हो जाएं और आमीन जमाना को जरूर मिल जाए। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की, जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। इंशाल्लाह प्रोग्राम देखती रहिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में हम फातिहा भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये हमारी बहन सलमा ने हमें ह्यूस्टन से कॉल की। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर इस वक्त टेलीविजन की स्क्रीन पर आ रहा है, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से आपकी खिदमत में हम गुजारिशात पेश कर रहे हैं। वअसअलुकल अमान यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अख़ीही व फसीलतिही हिल्लती तुवी। अल्लाहु अकबर। खुदाया, उस दिन तेरी अमान चाहता हूं जिस दिन मुजरिम ये चाहेगा कि आज अजाब से बचने के लिए वो आगे कर दे अपनी बीवी को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने घर वालों को, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। देखिए, इंसान इतना खुद गर्ज हो जाएगा आखिरत में कि वो चाहेगा कि वो अजाब से बच जाए और जो कोई उसके सामने आता है वो आ जाए, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसके वालिदैन हो, चाहे उसका भाई हो, कोई भी हो, वो अजाब उन्हें मिल जाए, वो बच जाए। कितना खुद गर्ज हो जाएगा इंसान, कितना मतलब परस्त हो जाएगा इंसान कि आखिरत में फकत उसे अपना ख्याल होगा और वो चाहेगा कि कोई उसका करीबी आ जाए, इस अजाब को वो झील ले और मेरी जान बच जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, जो करेगा वही भरेगा। वमन फिल अर्ज़े जमीअन सुम्मा युनजीहे कल्लम इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा। अल्लाहु अकबर। इंसान ये चाहेगा कि जो कुछ जमीन में है वो इंसान डाल दे और निजात हासिल करे, जो कुछ वो कर सकता है ताकि निजात मिल जाए। और वो आग की जहन्नम की आग जो है, इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा, वो शोला है कि जो सीख से कबाब को गिरा देने वाला है, जो सीख से कबाब को गिरा देने वाला, इतना सख्त तरीन वो शोला है, इतनी वो तपश है उस आग में और इतनी हिद्दत है उस आग में और इतनी गर्मी है उस आग में कि जो वो सीख से कबाब को अलग कर दे। मौला या मौला, अल्लाह अकबर। देखिए अमीरुल मोमिनीन कैसे अपने मालिक, अपने रब, अपने खालिक को याद कर रहे हैं गिड़गिड़ा के, मौला या मौला, ए मौला, ए आका, ए मेरे रब, अंत मौला व अनल आब, तू मौला है, तू आका है, मैं तेरा बंदा हूं। ये हमें सिखा रहे कि ऐसे मांगा करो, खुदा से कहा करो अंत मौला व अना आब, तू मौला है, तू आका है, मैं तेरा कमजोर नातवा गुनाहगार बंदा हूं। वहल यरहमुल अब्द इल्लल मौला, और खुदाया क्या बंदे पर, क्या गुलाम पर मौला के अलावा भी कोई रहम कर सकता है? मैं किसके पास जाऊं? मैं अपना सवाल, अपनी हाजत लेकर किसके दरबार में जाऊं? ऐ खुदाया, तू मेरा मौला है, मैं तेरा बंदा हूं। लिहाजा बंदा, गुलाम अपने मौला के पास ही जाता है, अपने आका के पास ही जाता है। ऐ खुदाया, मैं किसके पास जाऊं सिवाय तेरे? कौन है मेरा? तू ही मेरा आका है, तू ही मेरा मौला है और तेरे ही दरबार में मैं आया हूं। लिहाजा ऐ खुदा, तू ही मुझ पर रहम फरमा, अपनी इनायत, अपना करम, अपना रहम तू शामिल हाल फरमा। मौला या मौला, अंतल मौला व अनल आब। खुदाया,
تو میرا مولا ہے اور میں تیرا عبد ہوں، تو آقا ہے میں تیرا عبد ہوں۔ اور اے خدا، مولا کے علاوہ بندے پر کون رحم کر سکتا ہے؟ مولا ہی تو رحم کرتا ہے اپنے غلام پر، آقا ہی تو رحم کرتا ہے اپنے غلام پر۔ اللہ اکبر۔ مولا یا مولا، اے آقا، اے میرے رب، انت المالک و انا المملوک، تو مالک ہے میں تیری ملکیت ہوں، میرا اختیار تیرے پاس ہے، تو میرا مالک ہے، میں اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں، اپنی زندگی کا مالک میں نہیں ہوں، میری زندگی کا مالک تو ہے، میری جسم و جان کا مالک تو ہے، میں مملوک ہوں تیری، میں تیری ملکیت ہوں۔ وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ، اور خدایا کسی کی اگر ملکیت ہو تو اس پر رحم اس کا مالک ہی کرتا ہے، اپنی جنس پر، اپنی ملکیت پر، اپنی پراپرٹی پر، اپنی چیز پر مالک ہی تو رحم کرتا ہے جو اس چیز کا مالک ہوتا ہے۔ لہذا میں تیری ملکیت ہوں خدایا، میں تیری پراپرٹی ہوں، میں تیرا ہوں، تیرے علاوہ کون رحم کرے گا؟ چونکہ میرا مالک تو ہے، میں تیری مملوک ہوں، میں تیری ملکیت ہوں، لہذا خدایا تو مجھ پر رحم نازل کر، اپنی پراپرٹی پر، اپنی ملکیت پر، اپنے بندے پر، اپنے غلام پر تو رحم نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل، خدایا تو عزت والا ہے، تو عزیز ہے، میں ذلیل بندہ ہوں، میں تو گناہگار بندہ ہوں، میں تو پست ترین بندہ ہوں، میں تو گھٹیا ترین بندہ ہوں، تو عزت والا ہے، تو بڑا ہے، تو برکت والا ہے۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ، اور خدایا کیا کسی ذلیل پر عزت والے سے بڑھ کر کوئی رحم کر سکتا ہے؟ کیا ایک ذلیل اور ایک پست پر بغیر عزت والے کی کوئی رحم کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ذلیل ایک پست پر عزت والا ہی رحم کرے گا۔ لہذا تیرا یہ پست بندہ، تیرا یہ حقیر بندہ، تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے دربار میں آیا، خدایا تو عزت والا ہے، اس پست بندے کو بھی عزت عطا کر، اس پست بندے کو بھی اس پر رحم نازل کر دے اور اس پر اپنی برکتیں نازل کر دے۔ مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق، خدایا تو خالق ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، تو انسان جیسا عظیم شاہکار بنانے والا ہے، اور میں تیری مخلوق ہوں، میں تیری کریشن ہوں، تو میرا کریٹر ہے، تو خالق ہے، تو بنانے والا ہے۔ لہٰذا ایک مخلوق پر، ایک بنی ہوئی چیز پر، چونکہ میں تیری قدرت کا بنایا ہوا شاہکار ہوں، مخلوق پر سوائے خالق کے کون رحم کر سکتا ہے؟ اے خدایا اگر تو رحم نہیں کرے گا تو تیرا یہ بندہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا، کس سے مدد مانگوں، کس سے رحم کی اپیل کروں؟ ایک مخلوق پر سوائے خالق کے کون رحم کر سکتا ہے؟ لہذا تیری یہ مخلوق تیرے دربار میں آئی ہے چونکہ تو خالق ہے۔ مولا یا مولا انت العظیم وانا الحقیر، خدایا تو بڑا ہے، تو عظیم ہے، میں حقیر ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْحَقِيرَ إِلَّا الْعَظِيمُ، اور خدایا ایک حقیر پر ایک عظیم سے بڑھ کر کون رحم کر سکتا ہے؟ ایک گھٹیا ترین بندے پر، خدایا ایک عاجز ترین بندے پر کون رحم کرے گا سوائے اس کے جو عظیم ہو، جو بڑا ہو، جو بزرگ ہو۔ مولا یا مولا انت القوی وانا الضعیف، خدایا تو طاقتور ہے، میں ضعیف ہوں، میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ، اور ایک کمزور پر طاقتور کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ خدایا میں تیرا عاجز بندہ، میں تیرا کمزور بندہ، میں تیرا پست بندہ، میں تیرا ناتواں بندہ، میں تیرا ضعیف بندہ ہوں۔ طاقت تیرے پاس ہے، عزت تیرے پاس ہے، عظمت تیرے پاس ہے۔ خدایا ایک کمزور بندے پر، ایک عاجز بندے پر سوائے اس کے خالق کے، عزت عظمت والے کے کون رحم کرے گا؟ خدایا میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں حاضر ہوں، اور میں آ کر اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں۔ خدایا میں مان رہا ہوں میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میرے سر میں ذرا سا درد ہو جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی،
مجھے ذرا سا بخار ہو جائے میں برداشت نہیں کر سکتا، کورونا نے مجھے عاجز کر دیا ہے، خدایا ان بیماریوں نے، ان مسائل نے مجھے عاجز کر دیا، چونکہ میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں۔ وانت القوی، اور خدایا تو طاقتور ہے، طاقت کا سرچشمہ تو ہے، طاقتوروں کو طاقت دینے والا تو ہے، چونکہ تو اصل میں طاقت ہے، طاقت کا مرکز تو ہے، اور میں تیرا کمزور نہیں ناتواں بندہ ہوں۔ خدایا اپنے اس کمزور بندے پر رحم کر۔ وَحَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ، سوائے قوی کے، سوائے طاقتور کے ضعیف پر کون رحم کر سکتا ہے؟ مولا یا مولا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے رب، انت الغنی وانا الفقیر وحل یرحم الفقیر الا الغنی، خدایا تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو دینے والا ہے، میں سائل ہوں، میں لینے والا ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، اور خدایا ایک محتاج پر ایک غنی سے بڑھ کر کون رحم کرتا ہے؟ خدایا تیرا یہ فقیر بندہ تیرے دربار میں آیا ہے اور آ کر تجھ سے یہ سوال کر رہا ہے، خدایا تو غنی ہے، تو پوری کائنات کو دیتا ہے، تو سب کو دینے والا ہے، تیرا فقیر بندہ، تیرا محتاج بندہ، تیرا کمزور بندہ تیرے دربار میں آ کر سوال کر رہا ہے، اور تجھ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ دنیا والے تو اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، لیکن تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے، تیرا دروازہ اپنوں کے لیے بھی کھلا ہے، غیروں کے لیے بھی کھلا ہے، دوستوں کے لیے بھی کھلا ہے، دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہے، جو تجھے مانتے ہیں تو انہیں بھی دیتا ہے، جو تجھے نہیں مانتے تو انہیں بھی دیتا ہے۔ خدایا میں تو تجھے مانتا ہوں، میں تو تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، خدایا میں تو تیری الوہیت کا قائل ہوں، خدایا میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تو تیرا نام لیوا ہوں، تو نہیں دے گا تو کون دے گا، تو عطا نہیں کرے گا تو کون عطا کرے گا؟ مولا یا مولا، انت المعطی وانا السائل وحل یرحم السائل الا المعطی، خدایا تو عطا کرنے والا ہے، میں سائل ہوں، میں بھکاری ہوں، میں تیرے دروازے پہ وہ بھکاری بن کے آیا ہوں، مانگنے آیا ہوں۔ جو انسان ہاتھ ایسے بڑھا دیتا ہے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، خدایا میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں، میں سائل ہوں، میں بھکاری ہوں، اور خدایا تو دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو خالق ہے، تو عظیم ہے، تو قوی ہے، تو عزیز ہے، لہذا تیرا یہ گناہگار بندہ تجھ سے سوال کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اصغر علی صاحب نے ہمیں نیو یارک سے کال کی ہے، کیسے مزاج ہیں حضور؟ الحمدللہ، آپ سنائیے، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ شکر خدا، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام امیر المومنین کی شہادت ہوئی، بہت پرسہ ہوا ماشاءاللہ۔ کل مجھے لگتا ہے کہ آپ کل کی مجلس میں تھے جو زوم پر ہماری کل میں آپ کے زوم پر تھا، اور اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا میں آپ سے۔ جی جی ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبلہ جو آپ نے مولا علی کی زندگی کو 5 تقسیم کر کے بتایا ہے، واہ بہت خوب، بہت مزہ آ گیا۔ شکریہ۔ اس طرح ہی سزا میں نے آج تک ایسی مجلس نہیں سنی، آپ یقین کریں، جزاک اللہ۔ بہت ہی مطلب عمدہ اور بیان میں ایسی شیرین تھی کہ بہت لطف آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین، اور آپ کو آپ کے بچوں کو عمر صدر عطا کرے، آمین، آپ کو تمام تو نیند ضرور ہوئی نیک دعائیں حاجتیں پوری کرے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب اور العالمین۔ آپ کی کریں، اس کا کوئی بھی نعم و بدل نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اہل بیت سے ہم توسل کرتے ہیں، ان کی نظر کرم ہو جائے، یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ انہی کے در کے بھکاری ہیں، اہل بیت کے در کے سوالی ہیں، لہٰذا انہی سے مانگتے ہیں اور وہی دیتے ہیں الحمدللہ، اور دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی اور کل کی مجلس کو آپ نے پسند کیا۔ اہل بیت قبول فرمائیں، خدا
शर्फ कबूलियत अता करे और हमारी तरफ से नजरान अकीदत जो है वो अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हो। और अगर मौला हमें मोहब्बत की नज़र से एक नज़र देख ले हमारे लिए काफ़ी है। अगर ये एक नज़र करम उनकी हो जाए कि मेरा जिक्र करने वाले या सुनने वाले किस अकीदत और मोहब्बत से मेरा जिक्र कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी बन जाए। फ़कत उनकी एक नज़र करम अगर हो जाए, यकीन माने हमारी दुनिया बदल जाए। बस एक दो सवाल थे मेरे ज़हन में, फरमाइए। अगर ये दो नहीं, दो तीन दिन गुजर जाए रम के, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे एक दो सवाल करूंगा। जी जी जरूर जरूर हाजिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खुदा आपको सलामत रखे। हम आपके लिए भी दुआ गो हैं, आप रूज़ ज़ैनब के लिए भी हम दुआ गो हैं, और हमेशा ये बच्ची हमारी दुआ में है, हमारी अपनी बच्ची है, हमेशा हमारी दुआ में इंशाल्लाह। आमाल में भी हमने इस बच्ची के लिए दुआ की और हमेशा दुआ गो हैं। आपके मरहुमीन के लिए भी नाम हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह फातिहा खानी करेंगे, उनके लिए भी दुआ खैर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूयॉर्क से में कॉल फरमाई और आपने मोहब्बत का इजहार किया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। असगर अली साहब ने हमें न्यूयॉर्क से कॉल की, हमारे परमानेंट कॉलर हैं। सबसे पहली कॉल हमें हमारी बहन सलमा ने की ह्यूस्टन से, वो भी हमारी परमानेंट कॉलर है। असगर अली साहब भी हमारे परमानेंट कॉलर है, और ये अलमैदी की एक फैमिली है माशाल्लाह, ये हमारे बहन भाई हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, और सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है। हम इनके लिए दुआ गो हैं, ये हमारे लिए दुआ करते हैं, और हमारा ज़िंदगी का सफ़र इन्हीं दुआओं के वसीले से चल रहा है। आपसे भी हम ये कहते हैं कि हमारा नंबर स्क्रीन पर है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ आप हमें दुआएं दें, कुछ हम आपके लिए अपनी आजिज़ाना सी दुआओं में आपको याद रखेंगे। हो सकता है खुदा किसकी आवाज़, किसके अल्फाज कब सुन ले, और किसी की दुआ से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, हमारी ज़िंदगी बदल जाए। असगर अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। आप ज़ैनब को खुदा सेहत और तंदुरुस्ती दे, इस बच्ची को कद का मसला इसका ठीक हो जाए इंशाल्लाह, वज़न भी बढ़े, कद भी बढ़े इंशाल्लाह, और आपको बच्चों की खुशियाँ नसीब हों, पोते पोतियों की, नवासे नवासियों की खुशियाँ नसीब हों आपको। नाज़रीन मोहतरम, हम ये कह रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन ने जो ये खुदा की सिफ़ात बयान फरमाना शुरू किए यहाँ पे, और अपनी आजिज़ी का, अपनी मतलब के बंदे की आजिज़ी का यहाँ पर एतराफ़ जो किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन हमें सिखाना चाहते हैं, अली इब्न अबी तालिब हमें बताना चाहते हैं, मौला या मौला अंतल मुअती व अनस साइल, खुदाया तू देने वाला है, तू अता करने वाला है, मैं साइल हूँ, मैं भिखारी हूँ। और भिखारी जब किसी के दरवाजे पे आता है तो वो अपनी सारी इज्जत छोड़ के आता है, उसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता। जो किसी के दरवाजे पर भिखारी बन के आ जाता है, जो साइल बन के आ जाता है, वो अपनी कमजोरी, अपनी नातवानी और अपनी इज्जत सब छोड़कर वो इंसान किसी के दरवाजे पर आकर ये कहता है कि मैं मुहताज हूं, मैं नातवान हूं, मैं कमजोर हूं। लिहाजा वो अपनी जिल्लत का, अपनी पस्ती का इकरार कर रहा होता है। खुदाया तू अता करने वाला है, मैं भिखारी हूं, तू देने वाला है, मैं सवाली हूं, तेरे दरवाजे पर सवाली आया है। जब मैं भिखारी बन के आया हूं, कहां गई मेरी इज्जत, कहां गई मेरी बड़ाई, सब भूल के आया हूं, सब छोड़ छाड़ के आया हूं, तेरे दरवाजे पर अदना सा हकीर सा सवाली बन के आया हूं, झोली फैला रहा हूं। खुदाया अंतल मुअती व अनस साइल, तू देने वाला है, मैं सवाली हूं। वहल यरहमुल साइल इल्लल मुअती, साइल पर अता करने वाले से बढ़कर कौन रहम कर सकता है। कितनी रूहानियत है इन जुमलों में, कितना दर्द है इन जुमलों में, और कितना मानी का जखीरा है इन जुमलों में। अल्लाहु अकबर। मौला या मौला अंतल हय्यो व अनल मय्यित, अल्लाहु अकबर। खुदाया तू जिंदा है, मैं मुर्दा हूं। तू हमेशा से जिंदा था, हमेशा जिंदा रहेगा, तुझे कभी मौत नहीं आई और ना आएगी। मैं तो मुर्दा हूं। एक जमाना था जब मैं नहीं था, आज हूं, कल फिर नहीं रहूंगा। मेरे लिए ये हालतें हैं, कभी था कभी नहीं हूंगा, लेकिन खुदाया तू तो हमेशा जिंदा है, बल्कि जिंदगी का खालिक तू है, तू खुद जिंदगी है। मौत का खालिक भी तू है, मुहयी मुमीत भी तू है। तू हमेशा से जिंदा है, मैं एक मुर्दा हूं। आज जिंदा हूं, कल मनो मिट्टी के नीचे मुझे दबा दिया जाएगा, और मेरे घर वाले उस कब्र की अंधेरी कोठड़ी में छोड़कर वापस आ जाएंगे। कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई मेरे लिए तड़प नहीं रहा होगा। हर एक को अपना दर्द होगा। औलाद कहेगी
बाप चला गया जो कमाता था, बीवी कहेगी शौहर चला गया जो मेरे सर का ताज था, वालिदैन कहेंगे बेटा चला गया जो हमारे बुढ़ापे का सहारा था, बहन भाई कहेंगे हमारा भाई चला गया। हर एक को अपनी फिक्र होगी, कोई कहेगा हमारा वालिद चला गया, कोई कहेगी हमारा शौहर चला गया, वालिदैन कहेंगे हमारा बेटा चला गया। खुदा मेरे लिए किसी को कोई फिक्र नहीं होगी कि जो चला गया उसका भी तो फिक्र करें। हर एक कहेगी कि मेरा सहारा, मेरा आसरा चला गया, मेरा सहारा चला गया, मेरा गम बांटने वाला चला गया। कोई ये नहीं कहेगा कि खुदाया जो चला गया है उसके साथ क्या बीत रही है, जो मनो मिट्टी के नीचे जिसको हमने दफन कर दिया है उसके साथ क्या बीत रही है, उसके साथ क्या माजरा हो रहा है, उसके साथ क्या मामला हो रहा है। कोई नहीं पूछेगा मेरा। हर कोई अपने दुखों को रो रहा होगा, हम यतीम हो गए, हमारा सहारा चला गया, हमारा दोस्त चला गया, हमारा भाई चला। खुदाया मैं ऐसा मैयत हूं कि बाज़ औक़ात में तो दुनिया में रहते हुए चलती फिरती लाश बन जाता हूं। तू जिंदा है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन तेरा ये आजिज बंदा कभी तो मैं चलते हुए जिंदा रहते हुए मैयत बन जाता हूं। क्या मतलब? मैयत कैसे बनता है बंदा? मैयत बनना और जिंदा होना गोया कुछ निशानियां हैं। वो निशानियां हैं जो जिंदा वाली हैं तो जिंदा है, और अगर जिंदा वाली निशानियां नहीं हैं तो वो जिंदा रहते हुए मैयत है। जिंदा की निशानियां क्या है? जिंदा के अंदर दिल है, धड़कता है, उसको दर्द महसूस होता है। मुर्दे को दर्द महसूस नहीं होता, मुर्दे को किसी की परवाह नहीं होती, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी। लिहाजा अगर मुझे जिंदा रहते हुए किसी का दर्द महसूस नहीं होता, किसी की परेशानी नहीं लगती, किसी यतीम के सर पर मैं दस्ते शफकत नहीं रखता, किसी का दुख मुझे अपना दुख नहीं लगता, किसी का फक्र फाका मुझे अपना फक्र फाका नहीं लगता, इसका मतलब यह है कि मैं जिंदा नहीं हूं, मुर्दा हूं, मर चुका हूं। मैं चलती फिरती लाश हूं। जिंदगी भी कुछ निशानियों का नाम है, मौत भी कुछ निशानियों का नाम है। जिंदा की निशानियां हैं तो जिंदा हूं, और अगर मेरे अंदर मुर्दा की निशानियां हैं तो मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मुर्दा हूं। फकत चलना फिरना तो जिंदगी का नाम नहीं है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। दिल जिसका जिंदा हो, जिसका दिल जिंदा होता है, वो दूसरों का दर्द महसूस करता है। वो किसी को भूखा मरते देख नहीं सकता, वो किसी गरीब को गुर्बत की चक्की में पिसता देख नहीं सकता, उसका दिल कुड़ता है। आज एक न्यूज चैनल पर कुछ दिखा रहे थे, माह रमजान के हवाले से, सदका ज़कात और फितराना का मौसम है, लिहाजा वो कुछ शॉर्ट कुछ वीडियोस वो दिखा रहे होते हैं। तो एक पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर देखा कि एक बच्चा आता है अपनी माँ के पास, वो एक छोटा सा उन्होंने वो क्लिप बनाया हुआ था, और माँ से आके कहता है कि माँ आज मुझे दूध वाली सेवइयां बना के दो। अब माँ उसके पास कुछ है नहीं, वो क्या बना के दे? बच्चे को तो नहीं पता कि माँ किस हाल में है या माँ किस हाल से गुजारा कर रही। तो माँ ये कहती है कि बेटा रोजे में कौन सेवइयां खाता है, इफ्तारी के वक्त बना दो। कोई टाल रही है उसको। उसने कहा माँ कल भी तुमने यही कहा था। उसने कहा नहीं बेटा मैं तुम्हें बना दूंगी। फिर बेटे ने कहीं से पर्स उसके हाथ में था, उसने माँ को दिया। तो माँ कहती है कि बेटा आज रहने दो, कल बना दूंगी। आज और कल पर बेटे को टाल रही थी। कितने ऐसे घराने हैं जहां पर 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सर्दियों गर्मियों का लिबास नहीं है, पांव में जूता नहीं है। कितने ऐसे घराने हैं कि जहां पर 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं होता, और कितने ऐसे घराने हैं जहां पर दस्तरखान पर अनवा अक़साम की डिशें लगी होती हैं। क्या खुदा नहीं पूछेगा हमसे? क्या हमसे सवाल नहीं होगा कि तुम्हारे दस्तरखान पर तो दुनिया की हर नेमत मौजूद थी? तुम्हारा एक भाई जो तुम्हारा ईमानी भाई है, वो दुनिया के किसी कोने में हो, उसके पास एक खजूर नहीं थी कि वो रोजा इफ्तार करे। वो अपने बच्चों को झूठा दिलासा दे के सुला देते थे। न सहरी की उनके पास पैसे हैं, न इफ्तारी के लिए उनके पास सामान है। क्या मुझसे पूछा नहीं जाएगा?
اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، یہ ہماری بھول ہے. اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں پوچھے گا، یقین مانے ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم خواب خرگوش میں ہیں. یہ سب ہم سے پوچھا جائے گا. یہ جو ٹیلی ویژن پر دکھا رہے ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے اگر مجھے کچھ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے میں زندہ نہیں ہوں، مردہ ہوں. اگر یہ کرب دیکھتے ہوئے، یہ دکھ دیکھتے ہوئے، یہ انسانیت کی تذلیل دیکھتے ہوئے، یہ لوگ جن کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے، اور میرے دسترخوان پر انواع اقسام کی شربت ہوتے ہیں، جن کے پاس ایک سوکھی روٹی نہیں ہے جو کی، اور میرے پاس طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، کیا سوال نہیں ہوگا مجھ سے؟ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ایک کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا. مولانا ایک تو یہ کہ آپ کو تو مل گیا نا. جی ملکہ آپا، بہت شکریہ. آپ نے جو ہدیہ بھیجا ہے مجلس کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے اور یتیم خانے کے لیے، وہ ہمیں مل گئے ہیں پیسے. بہت بہت شکریہ. خدا آپ کے مال و رزق میں برکت دے، خدا آپ کو سلامت رکھے. میں یہ بول رہی تھی بچے جو ہے مجلس میں شریک کرنے کے ہیں، 30 بچے کے 2 مہینے کے ہیں یتیم خانے کے، اور کسی جو ہے روز میں جو قرآن شریف پڑھ لوں گا اس کے ہے جو ضرورت پہ پڑھتی ہوں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اور ایک بات آپ سے یہ پوچھنا نا مولانا، میں رات بھر تو پورے عمل کری صبح تک، مگر میری عورت کی جو نماز ہے اس میں 50 رکعت ہوئے اور 50 میں نہیں ہوئے، صبح ہو گئی، پھر صبح کی دعائیں پڑھی. تو میں اب یہ وقت دن میں پڑھ سکتی ہوں باقی کی 50؟ جی پڑھ لیں، بالکل پڑھ لیں، دن میں پڑھ لیں. ظاہر تاکید تو رات کی تھی، لیکن اگر کسی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے آپ شب بیدار بھی رہی ہیں ماشاءاللہ اور نہیں پڑھ سکی، تو دن میں مکمل کر لیں. یقیناً خدا انما الاعمال بالنیات، وہ نیتیں جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ تو انسان کی نیت سے واقف ہے. تو آپ پڑھ سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو. ہم سب کے لیے آخر میں فاتحہ بھی کریں گے. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا. ہم آپ کے لیے، تسکین کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں. خدا متعالی آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ملکہ آپا نے ہمیں نیو جرسی سے کال کی، ہماری ماشاءاللہ پرماننٹ ویور بھی ہیں اور المہدی ٹی وی کی معاون بھی ہیں، مدد فرماتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شاید دوبارہ کال آ گئی تھی. ناظرین محترم، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ملکہ آپا نے ہمیں نیو جرسی سے کال کیا. ہم ان کے مرحومین کے لیے، ذکی موسوی صاحب کے لیے، باقر موسوی صاحب کے لیے اور رضی موسوی صاحب کے لیے، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہے خدا بزرگ کو بردار ان کے درجات کو متعالی فرمائے. ملکہ موسوی اور ان کے دیگر خاندان کے جو افراد ہیں، خدا سب کو طول عمر دے، سلامت رہیں. ہماری سلمہ بہن کی جنہوں نے ہمیں اسٹون سے کال کی، ان کے لیے دعا گو ہیں. ہمارے اصغر علی صاحب کی جنہوں نے ہمیں نیو یارک سے کال کی، ان کے لیے دعا گو ہے. خدا تمام بہنوں بھائیوں کو زندہ و سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رہے، شاد رہے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، کوئی مال و رزق میں وسعت ہو. عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کہیں ہم مر تو نہیں گئے، زندہ رہتے ہوئے کہیں ہم مردہ تو نہیں ہے، کہیں ہم چلتی پھرتی لاشیں تو نہیں ہیں. مولا یا مولا انت الحی وانا المیت. مولا یہ کہتے ہیں کہ مولا تو زندہ ہے، میں مردہ ہوں. اور مردہ وہ ہے کہ جس میں مردے کی سائنس ہیں، مردے کی علامات ہیں، مردے کی نشانیاں ہیں. سانس چلنا زندگی نہیں ہے، دل دھڑکنا زندگی نہیں ہے، نفس کا چلنا زندگی نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم جسے زندگی سمجھ بیٹھے ہیں وہ کچھ اور ہے. اصل زندگی تو دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے. اصل زندگی تو انسانیت کا درد رکھنا ہے، انسانیت کا غم دل میں رکھنا، وہ زندگی ہے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میرے دل میں انسانیت کا کتنا درد ہے، میرے دل میں انسانیت کا کتنا خیال ہے، کتنی محبت ہے انسانیت کے لیے. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یتیموں کو نہ بھولیں، غریبوں مساکین کو نہ بھولیں. افطار کرتے ہوئے جب آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں رکھی جاتی ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچ لیا کریں کتنے ایسے ہوں گے جو اس وقت انتظار میں ہوں گے کہ شاید کوئی ہمیں بھی کچھ بھجوا دے. کتنے ایسے افراد ہیں، دنیا بھری پڑی ہے ایسے افراد سے جو ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں. چولہا نہیں چلتا. کیا مجھ سے سوال نہیں ہوگا؟
کہ تمہارا کچن تو طرح طرح کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، تمہارے کھانے کی ٹیبل پر تو طرح طرح کی نعمتیں چنی گئی تھی، اور تمہارا یہ اپنا ایمانی بھائی، تمہارا مسلمان بھائی، وہ اپنے بچوں کو پانی پلا کے افطار کراتا تھا، اس کے سامنے کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جس دن مجھ سے پوچھا جائے گا میں کہوں گا خدا مجھے بھیج، اب کچھ کروں گا، کہے گا نہیں۔ ایک موقع، تو ایک موقع مانگ رہے، میں نے تو تجھے 70 سال میں ہر روز ایک موقع دیا تھا، ہر روز تو اٹھتا تھا میں تجھے نیا موقع دیتا تھا، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، جتنی کسی کی زندگی، ہر روز میں نیا موقع دیتا تھا۔ آج دیکھ لے، آج زندگی کو نیا آغاز دے، نئی زندگی شروع کر۔ ہر روز تجھے موقع دیتا تھا اور تو ہر روز اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتا تھا، تجھے کسی کا خیال ہی نہیں آیا، تجھے کسی کا درد محسوس ہی نہیں ہوا، کسی غریب، محتاج، فقیر، کوئی کیسے رہ رہا ہے، کوئی کیسے تڑپ رہا ہے، تجھے فکر ہی نہیں تھی، تو اپنی آسانی میں تھا، اپنی آسائش میں تھا۔ لہٰذا اب واپس نہیں جا سکتا، اب واپس نہیں بھیجوں گا، اب جو کیا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ سزا ناظرین محترم بہت سخت ہے، وہ آپ کی اور میرے بس کی بات نہیں۔ اس سزا کا نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے، کجا کہ اس سزا کو برداشت کیا جائے۔ یقین کرے، نہ آپ میں ہمت ہے نہ مجھ میں ہمت ہے۔ ذرا سا ہاتھ اگر ہمارا جل جائے، پتہ نہیں کیا بے چینی آ جاتی ہے، برف ڈھونڈیں، یہ لگائیں وہ لگائیں، ٹھنڈے پانی میں رکھیں، یہ کریں وہ کریں، ذرا سا انگلی، اور جب پورے کے پورے ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا، کیا کریں گے، کیا بنے گا؟ آئیے آج سامان کریں، آئیے اس جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کریں۔ ولایت علی پروانہ جنت کا نام ہے، لیکن جو کیا ہوگا اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں لہٰذا میں تو جو چاہے کروں، سب جائز ہے میرے لیے، نہیں۔ جنت ڈیسٹینیشن جنت ہے، آخری منزل جنت ہے، لیکن دو راستے ہیں جنت کے۔ ایک راستہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، ادھر آپ آنکھیں بند ہوئی، ادھر جنت کا دروازہ کھل گیا، بسم اللہ آئیے تشریف لائیے۔ ایک تو ڈائریکٹ جنت ہے، اور ایک جنت ہے جہنم سے ہو کر جنت کا راستہ ہے۔ اب آئیے آپ اور میں سوچتے ہیں کون سا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے؟ جہنم سے گزر کے جانا ہے، اور جو گزرنا ہے وہ ایسے نہیں کہ جلدی سے گزر گئے، خدا جانتا ہے کتنا ٹھہرنا ہے وہاں پہ۔ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سجاد شاہ صاحب نے ہمیں بروکلن نیو یارک سے کال کی ہے۔ شاہ جی ہم دعا گو ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، آپ کی کال سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ خداوند متعال آپ کو، آپ کے گھر والوں کو زندہ سلامت رکھے، ہر طرح کی بیماری سے، مصیبت آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ ذیشان صاحب کو خدا جلد شفا یاب کرے، اور آپ کے مرحومین کی خدا مغفرت کرے، آپ کے والدین اور دنیا سے جو آپ کے عزیز چلے گئے خدا سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں کال کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کے آپ طالب ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ زندگی دے آپ کو۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ شاہ جی، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین محترم، ہمیں سجاد شاہ صاحب نے بروکلن نیو یارک سے کال کی، اصغر علی صاحب نے ہمیں نیو یارک سے کال کی، ہماری بہن سلمہ نے ہمیں ہیوسٹن سے کال کی، ملک آپا نے ہمیں نیو جرسی سے کال کی۔ آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ پروگرام میں باقی ہیں، لیکن یہ کہ 5 منٹ کی گفتگو اور ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ جتنے مرحومین کے نام لکھے ہیں، جتنے بہن بھائیوں کے ہم نے نام لکھے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی ہمیں کال فرما سکتے ہیں، میسج اگر کرنا چاہیں تو آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اصغر علی صاحب کا ہمیں ابھی میسج آیا ہے، انشاءاللہ ہم سیدہ آبرو زینب کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ، اور ان کے مرحومین کے لیے کہ خدا مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ دے، اور ان کے جو بیمار ہیں خدا ان سب کو شفا یاب کرے۔ آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، یا جو نمبر ہمارا سکرین پر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ ہمیں اپنے مرحومین کے نام ٹیکسٹ کر دیں۔ تو ناظرین، آج ہماری گفتگو اس کو گویا یہی روکتے ہیں، اور اسی جملے پر، اور کل اس کے بعد کے مطالب کو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔
मौला या मौला अंतल हय्य व अनल मय्यित, खुदाया तू जिंदा है मैं मैयत हूं, मैं मुर्दा हूं। क्योंकि अगर मुझे किसी का दुख नहीं लगता तो मैं मुर्दा हूं। अगर किसी की मुश्किलात से मैं आगाह नहीं हूं तो मैं मुर्दा हूं। मत समझिए कि मैं चल फिर रहा हूं तो जिंदा हूं, नहीं, चलती फिरती लाश हूं। अगर मुझे किसी का दुख नहीं महसूस होता, दर्द नहीं महसूस होता, किसी की आंखों में मैं वो सदमा नहीं देख सकता, किसी के दिल में मैं वो नहीं देख सकता, इसका मतलब यह है कि मैं चलती फिरती लाश। नाज़रीन हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है, मैं रोजाना सुनती हूँ और बस आपकी दुआएं बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे मरहूमीन के लिए जो के नाम है जी बहन, उनके हक में दुआ कीजिएगा और हम सबके लिए भी। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, इंशाल्लाह बहन, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए कनाडा में। आपके घर वाले सब खैरियत से रहें। आपके मरहूमीन के लिए हम दुआगो हैं। इंतखाब साहब को भी हमारा सलाम अर्ज़ कीजिएगा और आपके लिए भी हम दुआगो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखती रहें। हमारी बहन ने हमें कनाडा से कॉल की है, इंतखाब साहब के घर से हमें कॉल आई है। खुदा उनको भी, हमारी बहन को भी सलामत रखे, इनके बच्चों को तूल उम्र दे और इनके मरहूमीन को खुदावंद ने मुताल अकबरी बेगम, खुर्शीद बेगम, ये हमने नाम लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह आखिर में फातिहा भी करेंगे। मुसर्रत काज़मी, सब नाम हमने लिखे हुए, बल्कि अब तो ये सारे नाम हमें याद भी हो रहे हैं। खुदावंद बुजुर्ग बरतर आप सबको सलामत रखे। और ये नाम जो हमें याद हो रहे हैं ये हमेशा हमारी दुआ में रहते हैं। नमाज शब में भी हम दुआ करते हैं, अपनी पंजगाना नमाजों में भी हम आप सब के लिए दुआ गो हैं। दुआ ही कर सकते हैं। फ़कीराना आए दुआ कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। लिहाजा हम दुआ कर सकते हैं और आपसे दुआओं के तालिब हैं। आप हमारे हक में दुआ करें, हम आपके हक में दुआ गो हैं। खुदावंद बुजुर्ग बरतर आप सबको आसानियाँ पैदा करना, आसानियाँ तकसीम करना नसीब करे। हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों और खुदावंद मुताल हम सब का खातिमा अलल खैर करे। बीमारों को खुदा शिफा दे, मकरूज़ मोमिनीन के कर्ज अदा हों और खुदा तंदस मोमिनीन के रिस्क में इजाफा करे। माह रमज़ान का महीना है, माह रमज़ान है, जितना आप दूसरों के लिए कर सकते हैं करें। अपने बहन भाइयों को फरामोश न करें, अपने अजीज़ों को फरामोश न करें। अपने मोहल्ले में, पीछे वतन में अगर किसी की मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। यकीन करें यही चीज़ काम आएगी, पैसा किसी काम नहीं आएगा। ये क्रेडिट कार्ड, ये पैसा, इधर मेरी सांस बंद हुई, आंखें बंद हुई, इस सब की कोई हैसियत नहीं है। लाखों की लिमिट्स अगर होगी कोई हैसियत नहीं। अपने हाथों से अगर कुछ कर गया तो वो काम आएगा, कब्र में भी, बरज़ख में भी, हशर में भी, सिरात पर भी, मीज़ान पर, हर 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 लम्हे, हर मौके पर काम आएगा। अल्लाह ने मौका दिया है, माह रमज़ान का आखिरी अशरा है, गुनाहों से निजात का अशरा है। लिहाजा अपने बहन भाइयों को याद रखें, फितराना देते हुए, सदका व खैरात करते हुए, खुम्स व ज़कात अदा करते हुए इंसानियत का ख्याल रखें। जो बुनियादी चीज़ है वो इंसान है, इंसान का दर्द। खुदा ने ये दुनिया ऐसे ही तो नहीं बनाई। नमाज के लिए तो, खुदा की इबादत के लिए तो, तस्बीहात के लिए तो फरिश्ते बहुत थे। पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना तात को कुछ कम न थी करो भी। फरिश्ते तो कम नहीं थे जिक्र के लिए। खुदा ने इंसान को अगर पैदा किए ताकि इंसान एक दूसरे का दर्द महसूस करे, एक दूसरे के काम आए। आज ही गौर करें, देखें किसकी मदद कर सकते हैं। आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा जब किसी की मदद करेंगे। जरा करके देखें, करके देखें जरा, फिर देखिएगा उस मदद करने से जिंदगी में नेमतें कितनी आती हैं, बरकतें कितनी आती हैं, तब्दीलियां कितनी आती हैं। और वो रिज़्क जो हम समझते हैं कि इस्तेमाल करने से, खर्च करने से कम होगा, फिर देखिए वो बढ़ता कैसे है। जरा तजर्बा करके देखें। जब किसी गरीब मिस्कीन के दिल को आप खुश करेंगे तो खुदा अर्श पर रहम करेगा। वो वहां रहते हुए, वैसे तो हर जगह मौजूद है। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। फिर वो खुदा दुनिया में भी हम पर रहम करेगा और आखिरत में भी हम पर रहम करेगा। नाज़रीन मोहतरम, आज चूंकि दामन वक्त में इतनी ही गुंजाइश थी जो गुफ्तगू हमने आपकी खिदमत में अर्ज की है। दीन का एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए आपकी खिदमत में कुछ दर्द दिल था कि जो अर्ज किया है, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन से जो कुछ सीखा है वो आपकी खिदमत में पेश की है। खुदा से दुआ गो हूँ, खुदा आप सबको जिंदा और सलामत रखे। अलमहदी टीवी के नाजरीन को खुदा
کامیابوں کا عمران کرے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آپ کو، آپ کے بچوں کو طول عمر دے، آپ سب کے مرحومین کی خدا مغفرت کرے۔ جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں کال کیا ہے، ہمیں سب سے پہلی کال ہماری سلمہ بہن کی ہیوسٹن سے آئی ہے، اس کے بعد اصغر علی صاحب نے نیو یارک سے کال کی ہے، ملکہ آپا نے نیو جرسی سے کال کی ہے، سجاد شاہ صاحب نے بروکلن نیو یارک سے کال کی ہے، کینیڈا سے ہماری بہن نے کال کی ہے۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہے، ان سب گھروں پر خدا رحمت برکتیں نازل کرے، جن گھروں میں المہدی ٹی وی کا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، خدا ان سب گھروں پر رحمت برکتیں نازل کرے، سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر کرے، سب کے مسائل کو خدا آسانیوں میں تبدیل کرے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، صحت تندرستی ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، اولاد کی خوشیاں نصیب ہو، اور خدا آپ سب کو طول عمر دے، سب کو خدا زندہ و سلامت رکھے، اور ہر طرح کی مصیبت، پریشانی، آفات و بلیات سے خدا محفوظ و مامون رکھے۔ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ ہماری بہن نے کینیڈا سے ہمیں کال کی، ان کی مرحومین، سجاد شاہ صاحب کے مرحومین، اصغر علی صاحب کے مرحومین، ہماری سلمہ بہن کے مرحومین، ملکہ آپا کے مرحومین، اور آپ تمام ناظرین و ناظرات کے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے مرحومین، ہماری بہن سیمی کیلیفورنیا میں ہوتی ہیں، ان کے مرحومین، قاضی محمد مسلم طاہرہ بیگم، سجاد حسین شاہ صاحب کے مرحومین، اصغر علی صاحب کے مرحومین، حاجرہ خاتون بنت سعید احمد رضوی، احمد علی ولد محمد علی، یعقوب ولد سرور بوائے، زینب بنت فضل بھائی، خدیجہ بنت اصغر علی، سلمہ بنت حسن علی بنگدش، ان سب کے لیے، اور ہماری بہن سیدہ جعفری نیو جرسی میں وہ ہمیں کال کرتی ہیں، ان کے مرحومین کے لیے، اور آپ تمام کے مرحومین کے لیے، اصغر علی صاحب کے مرحومین جن کا ہم نے نام لیا، اور ہماری بہن کینیڈا سے جنہوں نے ہمیں کال کیے، ان کے مرحومین کے لیے، حسینی بیگم، سائرہ خاتون، منظور نقوی، انم، وسیم عباس، نگہت، واصل، ان سب جو زندہ ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، ہماری سلمہ بہن کے تمام اعزاء و اقربا، اور کینیڈا سے ہماری بہن سید خورشید علی، اکبری بیگم، ماجد علی، ذاکر علی، خاتون بی بی، زہرہ بی بی، مشیر حیدر، عشرت نقوی، مسرت کاظمی، کاظم رضا، ان سب کے لیے، اور ذکی موسوی صاحب کے لیے، باقر موسوی کے لیے، اور رضی موسوی کے لیے، ان سب کے لیے خدا، زہرہ بیگم کے لیے، حور النساء بیگم کے لیے، اور تمام اپنے بہن بھائیوں کے جو مرحومین ہیں، ہماری سسٹر سلمہ زیدی کے مرحومین، اور آپ تمام المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات کے لیے، اور آج 3 شیعہ پاکستان میں جو شہید ہو گئے، افسوس کے ساتھ کہ شیعہ کو شیعہ نے ہی قتل کیا ہے، مرنے والے بھی شیعہ ہیں اور قتل کرنے والے بھی شیعہ ہیں، اور جو وجہ ہے جس وجہ سے قتل ہوا ہے وہ وجہ بھی کوئی دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے، دین کی وجہ سے شیعہ نے شیعہ کو قتل کر دیا، محبت علی میں شیعہ نے شیعہ کو قتل کر دیا۔ خدا جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں، خدا ہمیں ہدایت کرے، اور خدا ہمیں تحمل اور بردباری نصیب کرے، خدا ہماری ہدایت کرے، اور یہ انتہا پسندی کے جو مذہب میں آ چکی ہے، ایک دوسرے کے عقیدے برداشت نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی ذات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، خدا ہم سب کو ہدایت دے، اور مرنے والوں کے درجات کو خدا متعالی کرے۔ ان 3 شہداء کے جو پاکستان میں شہید ہو گئے، شیعہ نے جن کو مار دیا، 3 سید زادے علماء تھے کہ جن کو اپنے لوگوں نے مار دیا آپس کے مذہبی اختلافات کی وجہ سے، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ المبارکہ، مراجع اعظام، ذاکرین کرام، شعراء کرام، ہمارے شیعہ ڈاکٹر شہید، ہمارے وکلاء جو شہید ہو چکے ہیں، شہداء ملت جعفری جو اہل بیت کی محبت پر دنیا سے جن مرحومین کا ہم نے نام لیا، ان سب کے لیے، آپ کے اور میرے مرحومین کے لیے، سب کے لیے اجتماعی سورۃ الفاتحہ المبارکہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع لهم بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ 5 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ الناس۔